السلام علیکم میرے پیارے پیارے ریڈرز، کیسے ہیں آپ؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے، میں بھی بالکل ٹھیک ہوں اور لے کر آ چکی ہوں فائنلی دھماکے دار سے ہفتے کی پہلی ایکسٹرا دھماکہ ایپی۔ تو بہت ہی زبردست اور دھماکے دار اور ہلا دینے والی ایپیسوڈ آ گئی ہے، تو دل تھام لیجئے، یہ والا ہفتہ بہت زیادہ زبردست ہونے والا ہے۔ جو آپ لوگوں نے سوچا نہیں ہوگا وہ ہونے والا ہے، کیونکہ یہ سیکنڈ لاسٹ ویک ہوگا۔ اس سے جو نیکسٹ ویک ہوگا اس میں اینڈنگ والی ایپیسوڈ آئیں گی انشاءاللہ، لیکن بے فکر رہیں، سب کچھ تفصیلی وائنڈ اپ کریں گے، ٹھیک ہے؟ کچھ بھی ادھورا نہیں رہنے دیں گے۔ تو ولی اور ہرمل کے کپل کے حوالے سے مجھے بہت ساری شکایات ملی، جیسے ہرمل اور ولی کا کپل اگنور ہوا یا ولی جو ہے اس کا کریکٹر بدل گیا۔ تو بھائی پہلے والا جو ولی تھا وہ اس کی سچویشن بھی تو آپ لوگ دیکھیں نا کہ وہ کس سچویشن میں تھا، اور اب والا ولی جو اس کی بھی سچویشن دیکھیں۔ اب اگر وہ ہرمل کے ساتھ ویسا ہی ولی رہتا تو ہرمل آپ کو پتہ ہے کتنا کچھ سروائیو کر کے، کتنا کچھ اس سے سروائیو کر کے اور اسے برداشت کر کے آئی تھی، تو اگر وہ ولی اسی طرح کا رد عمل رکھتا تو یہ کہانی کا جو ہے وہ ٹیمپو بہت بگاڑ دیتا۔ اور آپ کو پتہ ہے میرے ہیروز تو بہت ہی سافٹ اور سویٹ ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے وہ والا فیکٹر بھی آ گیا۔ تو اس وجہ سے آپ لوگوں کو اس کے کریکٹر میں بہت زیادہ کمیاں نظر آ رہی ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ وہ اس کا کریکٹر جو ہے وہ ایسا ہی تھا اور ایسا ہی ہونا تھا، میرے لحاظ سے وہ ایسا ہی سوٹ کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر بھی جو ہے وہ آپ لوگ فکر نہ کریں، میں بالکل بھی ایسا کسی کو اگنور نہیں کرتی، سب کو برابر ٹائم دیتی ہوں۔ اور چونکہ مجھے پچھلے کچھ ناول سے یہ ریکویسٹ آئی اور یہ ڈیمانڈ آئی کہ آپ مین کپل پہ زیادہ فوکس کیا کریں، اس وجہ سے میں نے مین کپل پہ زیادہ فوکس کیا ہے، کیونکہ زیادہ فوکس اسی پہ ہونا چاہیے۔ باقی کریکٹرز کی تو مجھے لگتا ہے اسپیشل مومنٹس تک بھی دکھانے نہیں چاہیے جیسے باقی رائٹرز کرتی ہیں، ٹھیک ہے؟ بڑی رائٹرز کا میں بول رہی ہوں، یوٹیوب یا فیس بک کی رائٹرز کا نہیں بول رہی، ٹھیک ہے؟ اگر آپ بڑے ناولز یا اس طرح دیکھیں تو ان میں صرف مین کپل کے مومنٹس دکھاتے ہیں، باقی سب کی صرف سٹوری دکھائی جاتی ہے۔ تو یہ تقریر کرنی ضروری تھی، کیونکہ مجھے لگا کہ مجھے آپ کو بتانا چاہیے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، سب کو برابر اہمیت دی جا رہی ہے۔ تو اب جلدی سے لے کر چلتی ہوں آپ کو ایپیسوڈ 69 کی طرف، ناول جانان بائی اسما مرزا۔ تو دیر کس بات کی، لیٹس سٹارٹ۔ کمرے میں بکھری چیزیں، بے ترتیبی اور بہت سی خاموشی، جیسے وہ کچھ راز لمحوں کی نگہبانی کر رہی ہو، اور آئینے کے سامنے کھڑا وہ نقص تیار ہوتا آدمی جس کی حسینہ اب تک بکھرے خلی اور بے ترتیب چہرے کے رنگوں سمیت ڈریسنگ ٹیبل کے ساتھ لگ کر کھڑی ولی کی تیاری دیکھنے کے ساتھ شرمانے کا مشغلہ بھی اپنائے ہوئے تھی۔ یہ ولی ٹائی پہنو زیادہ میچ کر رہی ہے۔ ہرمل نے اس کے ہاتھوں سے ٹائی کھینچ کر دوسری اٹھاتے کسی پھندے کی طرح ولی کی گردن میں ڈالی، اور وہ جو کچھ دور کھڑا تھا سرک کر ہرمل کی خدود میں آ گیا۔ دونوں ہاتھ ولی نے ڈریسنگ ٹیبل پر ہرمل کے دائیں بائیں ٹکاتے ہنس کر ہرمل کی یہ بدلتی نگاہیں دیکھی، جن سے وہ ٹائی بھی ولی کو پھندے کی طرح ہی پہنانے والی تھی۔ ابھی تو میں نے بہت کم پر تمہیں خود سے دور جانے دیا، ابھی سے یہ بگڑے تیور، ابھی کوئی بدلہ نہیں لیا میں نے۔ شکر کرو تم مجھے ان حالات میں ملی ہو جب میں تم پر مہربان رہنے کا فیصلہ لے چکا تھا۔ پہلے والے ولی سے بچ گئی تم۔ ولی نے ہاتھ اٹھا کر ہرمل کی گردن کے گرد لپیٹے اس کی بے باکیوں کو اپنی جانب سے لگام دینے کی کوشش کی، جس نے ولی کی شرٹ کی کالر کو اوپر اٹھانے کے بعد ٹائی پہنانے کا آغاز کیا۔ وہ پلکیں نیم سی اٹھائے ولی کی آنکھوں میں جھانکی، کیونکہ اسے ولی سے اب کوئی خوف نہ تھا۔ اگر میں کہوں کہ مجھے پہلے والے ولی کی جھلک دکھا دی ہے تم نے، تو وہ بے خوف ہو کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بولی، تو ولی کا ہاتھ بدستور ہرمل کی گردن کے گرد سرکتے انداز میں متحرک رہا، پر دونوں کی آنکھوں میں مستی اور محظوظ رنگوں کا ناشتہ جہاں مدہوشی پھیلا رہا تھا۔ تو کیا جتنا بھی خود کو اچھا کر لوں، تمہارے ظلم و ستم بھلا تھوڑی سکتا ہوں؟ دنیا کو لگے گا ولی کتنا اچھا ہے، سارے ستم بھلا کر ہرمل کو ہتھیلی کا چھالا بنا رکھا ہے، پر یہ تو بس ہرمل جانتی ہے کہ وہ بدلے بھی لے گا اور سود سمیت لے گا۔ اف، تم کسی کو بتا بھی نہیں سکو گی۔
اپنے آپ کو وہ ابھی ولی کے رنگوں میں جذب محسوس کر رہی تھی، اور یہ بے باک رنگ اور بے تکلفی کا لباس اوڑھے ہوئے وہ خود کو بہادر بنانے کی کوشش میں تھی۔ لیکن ولی کی گستاخ نگاہوں کے سنگ اس کے الفاظ کی حدت نے ہرمل کی کھلی آنکھوں کو جھکنے پر مجبور کیا۔ نہ صرف مجبور بلکہ ہرمل کے ہاتھ ولی کی گردن کی طرف جمے بھی اپنی گرفت ڈھیلی کر گئے۔ میں یہی چاہتی تھی تم مجھے کچھ معاف نہ کرو اور مجھے ایسی ہی سزا دو کہ میں کسی کو بتا نہ سکوں۔ تمہیں سوٹ کرتا ہے اتنا وحشی ہونا، اب کیا کر سکتی ہوں میں؟ جو بویا ہے وہ کاٹنا تو ہوگا ولی خواب سکندر۔ دگنی شرارت اور مستی ہرمل کی آنکھوں سے ٹپک رہی تھی، جس پر ولی نے حلق میں ایک بے لگام قہقہہ دباتے ہوئے ہرمل کی گردن پر ہاتھ ہٹا کر اپنے ہونٹوں کی گہری مہر سب کی کہ وہ اس کے بال جو بہت سلیقے سے ترتیب تھے انہیں اس قدر نوچ گئی کہ سامنے ہوتے ہی جب ولی نے اپنا چہرہ آئینے میں دیکھا تو اپنے بال دیکھ کر ایک آگ سی نگاہ ہرمل پر ڈالی جس کے دانت نمائش کو باہر گرے ہوئے تھے۔ اوپس، میں نے تو تمہارے بال خراب کر دیے۔ وہ معصوم بنی اس کے بالوں کو ہاتھوں سے اور پھیلا اور بکھیر کر بظاہر افسوس جتا رہی تھی، پر ولی اس کے اندر سے نکلتی ان شوخیوں کی وجہ اچھے سے جانتا تھا۔ وہ وجہ وہ خود تھا۔ اس نے ہرمل کے اندر کی ہر بے قراری اور لا تعلقی کو اپنی قربت کی جو بے وقت آنچ بخش دی تھی، اس سبب وہ کئی رنگوں میں لپٹی ہوئی تھی۔ تم نے میری زندگی ٹھیک کر دی، اب تم مجھے خراب کرو یا میرے بال، ہر چیز کی اجازت ہے۔ ولی نے اس کی شوخیوں کے حالے میں دمکتی مسکراہٹ جب پورے استحقاق سے چرائی تو وہ اس سے لپٹ سی جاتی مدہوش مسکرائے۔ ولی کے اٹھتے بال پھر سے سنوار گئی، اور ایسا سوار ولی کو پاگل کرنے کو کافی تھا، لیکن مزید وہ کسی ہنگامہ پرور تباہی کو مچانے کے حق میں نہ تھا، کیونکہ ہرمل بھلے مستی اور شرارت میں لپٹی ہو، پر ولی کی محبت بھرے مظالم اپنی ننھی جان پر سہ کر اس نے آج بہت سود چکایا تھا، تو ولی نے اسے بخش دیا۔ جب تم نے مجھے مہلت دی تھی اس دن مجھے افسوس ہوا تھا، یہ کیا میرا ولی شریف کیوں ہو گیا؟ یہ تو وحشی گنڈا تھا جب میں اس سے دور تھی، پاس آئی ہوں تو یہ ایک آرڈنری مین کی طرح کیوں بیہیو کر رہا ہے؟ کہاں گئی اس کی تڑپ، اس کا جنون، اس کی تشنگی؟ وہ ڈریسنگ ٹیبل سے دور ہوتی ولی کی گردن میں باہیں پروتی اس کی بازوؤں کے حصار میں اس کی مسکائی مسکائی آنکھوں میں جھانک کر بولی، دونوں اس وقت دنیا اور جہاں بھولے ہوئے تھے۔ اور اب کیا کہو گی تم ہرمل؟ وہ اس کی باتیں کاٹنے کو اس کے اتنے نزدیک آ گیا کہ وہ سانس لینا روکتی، اس شخص کی خوشبو میں سانس بھرتی ہنسی، جیسے کہہ رہی ہو میں غلط تھی، شریف تو یہ ہسبینڈ لوگ بس دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکنے ہوتے ہیں، محبوبہ بھلے بیوی بن جائے اس کے لیے ان کی تڑپ کبھی مدھم نہیں ہو سکتی۔ اب مجھے لگ رہا ہے تم تو مجھے چھونے کے لیے مر رہے تھے وحشی آدمی، اس دن جانے کیسے ضبط کر گئے تم، شریف بننے کی تمہاری ایکٹنگ بہت کمال تھی۔ وہ دانت نکوستی جسے کھل کر ہنسی۔ ولی نے اسے بازوؤں میں مزید بھینسا لیا۔ ہے مجھے ایسے اکساؤ گی تو بہت مسئلہ پیدا کر دوں گا، اب جانے دو کہ مجھے یہ پلو سے باندھ کر مدہوش کیے رکھو گی۔ وہ اس سے دور جانا نہیں چاہتا تھا، پر وقت پر دونوں کی نگاہیں سب تھیں، بہت سے گھنٹے گزر چکے تھے۔ ہاں جاؤ، مجھ سے دور نہ گئے تو شاید پھر سے کچھ ہو جائے۔ اپنی بازو ولی کی گردن سے نکالتی وہ اسے برے وقت کی دھمکی دیتی دور ہوئی، تو ولی نے اس کی کمر میں بازو ڈالتے کھینچ کر اسے کسی ٹوٹی شاخ کی مانند لہرا کر سینے سے جوڑا۔ سب کچھ ہو گیا ہے، خمار اترے گا تو جان جاؤ گی۔ اب تم تھوڑی دیر ریسٹ کرو، میں جاتے ہوئے تمہارے بابا کو بتا دوں گا ان کی بیٹی سو گئی ہے، گڈ بائے۔ وہ اس کی جبیں محبت سے چومتا کاملیت کے نکھار ہرمل کے چہرے پر مزید بڑھاتا ہوا اس کے مہکتے سراپے سے دور ہوا۔ بالوں میں ادا سے ہاتھ پھیر کر ولی نے ٹائی نکال کر پھینکی اور اپنا جھک کر کاؤچ پر پڑا بلیزر اور فون اٹھاتا ہوا وہ مستقل ہرمل کو سر سے پیر نہارتا ہوا باہر نکلا، تو ہرمل نے شرما کر دونوں ہاتھوں میں چہرہ نہ صرف چھپایا بلکہ سلوٹوں سے
بلکہ سلوٹوں سے ٹبٹ پر مدہوش سا مسکراتی جا گری۔ اس کی بے قابو خوشی بتا رہی تھی وہ آدمی اس کے سارے شکوے، ساری ناراضگی اور ساری تشنگی مٹا گیا ہے۔ اف! خوش آمدید خانم، تو آخر عمر کے اس قصے میں ہی صحیح تمہیں مجھ سے کام تو پڑے۔ اس وقت یہ ایک ملگچی اندھیرے میں ڈوبا لیونگ روم تھا جہاں اندر داخل ہو کر سگار سلگاتے اس آدمی کے لہجے میں نحوت و مضحکہ ہزی ایک ساتھ ہوتی جب اس کے سامنے وہ عورت بیٹھی اٹھ کر کھڑی ہوئی جس نے بہت سالوں پہلے حقان خان کو دھتکار دیا تھا کیونکہ سدرا کے والد نے ان کی فرساد سے زبردستی شادی کروائی تھی۔ شادی سے پہلے سدرا حقان خان کو پسند کرتی تھی جو تب تو ایک آوارہ عاشق تھا مگر اب بہت بڑا سمگلر بن چکا تھا۔ شادی کی نہیں تھی تو اولاد کا کوئی چانس نہ تھا۔ زندگی عشق کے پیچھے برباد کر دی اور اب وہی دھتکارنے والی عورت واپس لوٹی تو اب حقان کا عشق تو مر چکا تھا لیکن ضد اب بھی سلامت تھی کہ ضد کی اس عورت کو سزا دینی باقی ہے کیونکہ سدرا کو فرساد صاحب سے شدید محبت ہو گئی تھی۔ مجھے تمہارے آدمی نے کال کی تھی کہ تم ملنا چاہتے ہو۔ دیکھو وہ ڈی این اے والے معاملے میں تم نے میری مدد کی تھی۔ دیکھو وہ پوسٹ مارٹم والے معاملے میں تم نے میری مدد کی تھی اس کا بہت شکریہ، لیکن اگر تم اس حوالے سے مجھے بلیک میل کرنا چاہ رہے ہو تو یہیں رک جاؤ، میں پہلے ہی بہت مسائل میں الجھی ہوں۔ سدرا اور اکزئی کا لہجہ بالکل سپاٹ تھا جیسے اس عورت کو کوئی مزید مطلب یا لینا دینا ہی نہ ہو۔ حقان خان اتنی سرد مہری سہ نہ پاتے بے ڈھنگا کہا مارتا ٹھیک سدرا اور اکزئی کے سامنے رکا اور سگار کا دھواں اس مغرور عورت کے منہ پر خارج کیا جس پر سدرا اور اکزئی کو ہوتی ناگواریت کچھ معافی نہ تھی۔ تمہارے ہی فائدے کے لیے بلوایا تھا۔ اس ہاسپٹل کا سٹاف بدل گیا ہے اور نئے سٹاف نے اصل ڈی این اے رپورٹ نگہبان نامی ادارے کے علاقے والی برانچ میں بھیج دی۔ یعنی سچ سامنے آ جائے گا کہ تم نے ندا نامی اس لڑکی کی پوسٹ مارٹم رپورٹ بدل دی۔ اب تم نے مجھے اس رپورٹ کو بدلنے کی وجہ تو نہیں بتائی تھی لیکن میں نے مناسب سمجھا تمہیں یہ بات بتا دوں کہ میری خانم مشکل میں نہ پڑ جائیں۔ حقان کی اطلاع ملتے ہی جیسے سدرا اور اکزئی کے چہرے پر ہزاروں رنگ لہرائے۔ یعنی اگر ندا کی اصل رپورٹ یشما کے ہاتھ لگتی اس کا مطلب تھا ندا کا قتل سامنے آ سکتا تھا اور یہ تو سدرا اور اکزئی بھی جانتی تھیں کہ جرم کبھی نہیں چھپتا۔ حقان خان دیکھ سکتا تھا کیسے سدرا اور اکزئی کے ہاتھ پیر اس خبر پر پھول چکے تھے۔ کیا تم اس نگہبان کی پوری عمارت کو آگ لگوا سکتے ہو؟ ایک آخری کام، آگ ایسی ہو کہ سب جل کر راکھ ہو جائے۔ کچھ دیر حقان نے اس عورت کے چہرے کے بدلتے رنگ دیکھے پھر ہمتن گوش ہوئے اس نے اپنی ڈیمانڈ بتا کر حقان کے بھی ہوش اڑائے۔ وہ جانتا تھا سدرا ضدی اور جنونی ہے پر اتنی کرمنل بن گئی ہوگی اس کا حقان کو بالکل اندازہ نہ تھا۔ پہلے تو میں نے تمہارا کام مفت کر دیا خانم کیونکہ تم میرا عشق تھی، لیکن اب جب کہ کام بڑا ہے تو یقیناً بدلے میں مجھے بھی کچھ چاہیے ہوگا۔ حقان کی آنکھوں میں اس وقت اپنی پرانی توہین کا انتقام تھا اور سدرا اور اکزئی جسے اب کچھ بھی کرنے کو تیار تھی۔ ویسے بھی فرساد کے دل میں ان کے لیے اب کوئی جگہ نہیں تھی لیکن وہ کم از کم شکست نہیں کھا سکتی تھی جب تک آخری کوشش نہ کر لیتی۔ کیا چاہیے؟ پیسہ، زیور یا کچھ اور؟ جو چاہیے بتاؤ، میں دینے کو تیار ہوں۔ وہ سدرا اور اکزئی کی دلیری پر بڑا حیران بھی ہو رہا تھا۔ اب تو اسے یقین ہو گیا تھا کہ یہ عورت یقیناً کچھ گندا اور بڑا کر کے بیٹھی ہے اور اپنے بچاؤ کی خاطر کچھ بھی قربان کرنے کو تیار ہے۔ تم فرساد کو چھوڑ کر میرے پاس آ جانا۔ ابھی بھی بہت حسین ہو تم، کیا پتہ میری جوانی جو ضائع گئی اس کی تلافی کرتے ہوئے تم میرا بڑھاپا حسین کر دو۔ جانتا ہوں تم یہی کہو گی تم نے تب مجھ سے دھتکارا تھا تو اب کیوں قبول کرو گی، پر یہی میری قیمت ہے۔ عشق عمر نہیں دیکھتا۔ تم نے فرساد سے محبت کر لی، اسے بہت سکون پہنچا چکی ہو، اب اصل حقدار کی بھی تو باری بنتی ہے۔ اگر منظور ہے تو ٹھیک ورنہ وہ رہا باہر کا راستہ خانم۔ اس شخص کے لہجے میں رتی برابر لچک نہ تھی بلکہ وہ اپنے فیصلے پر سختی سے ڈٹا دکھائی دیا۔
فرساد تو ویسے بھی سدرا کو چھوڑ ہی دیتے، سو سدرا کو یہ معاہدہ کرنا ہی بہتر لگا۔ ٹھیک ہے، مجھے تمہاری قیمت منظور ہے، لیکن تمہیں میرا پھر مزید معاملات میں بھی ساتھ دینا ہوگا، کسی کو اٹھوانا بھی ہوگا، اس جلی بلڈنگ میں کسی کی لاش راکھ بھی کرنی ہوگی، جسے میں یشما افریدی کی لاش ثابت کر سکوں، جبکہ کڈنیپ بھی اسی کو کرنا ہے، نگہبان کی اونر کو۔ وہ اپنی مزید ڈیمانڈز بتا کر حقان کو کہکہا لگانے پر مجبور کر گئیں، تو حقان خان کی محبوبہ بھی اب بڑی آگے کی چیز بن چکی تھی۔ وہ خود برا تھا تو اس عورت کی باتیں بھی اسے شدید امپریس کر رہی تھی۔ ٹھیک ہے، منظور ہے، جو کہو گی ہو جائے گا، لیکن تمہیں دستاویزات پر سائن کرنے ہوں گے کہ تم نے یہ سب جو مجھ سے کروایا، اس کے بدلے اپنا آپ مجھے بیچا ہے۔ بھئی کل کو وہ تمہارا فرساد نامی عاشق اگر اپنی بیوی لینے واپس آ گیا تو اس کو کچھ دکھانے کے لیے میرے پاس بھی ثبوت ہونے چاہیے۔ یہ بس انتہائی مرحلے پر ہوگا، ورنہ ہمارے بیچ سب راز رہے گا، اور میں کتنا اچھا رازدان ہوں تم سے بہتر کون جان سکتا ہے۔ اس وقت سدرا انکار کر ہی نہیں سکتی تھی، کیونکہ وہ بری طرح حقان کے شکنجے میں جکڑی جا چکی تھی۔ جو بھی سائن کروانا ہے وہ کام کے بعد، میں تمہیں فون پر باقی سب بتاتی ہوں، ابھی مجھے جانا ہوگا۔ سدرا اور رضی نے وہیں جھک کر اپنا بیگ اٹھایا اور حقان کی نظروں اور خباثت بھری مسکان نظر انداز کیے وہ وہاں سے نکل گئی، جبکہ حقان نے دلچسپی سے دروازے کی جانب دیکھا اور کہکہا مارے ہنسا، جبکہ دوسری طرف ایما اور احران نے لنچ بھی جویریہ اور سرکان کے ساتھ ہی کیا۔ اس کے بعد ایما اور احران نے اپنی پیکنگ شروع کر دی، اور وہ یشما کی کل اداسی کے سبب تھوڑا پریشان تھا، تبھی جانے سے پہلے وہ اپنی لاڈلی سے بات کرنا چاہتا تھا۔ تبھی فون لیے وہ باہر لان میں چلا آیا۔ یشما کو مسلسل کالز کی پر اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ تب سے اسی جگہ بیٹھی تھی، اب تو اس کے آنسو بھی ختم ہو چکے تھے۔ فرش پر گرے فون پر اماں کے بیٹے کی کال آتی نظر آ رہی تھی، لیکن یشما کی دھندلائی آنکھیں سے دیکھنے کے باوجود پہچان نہ پا رہی تھی۔ میری گڑیا، کچھ دیر میں ایما اور میری روانگی ہے، دل سا گھبرا رہا ہے، اپنی خیریت بتا دو میرا بچہ۔ جب یشما نے کالز نہ لی تو حیران نے وہیں ٹہلتے ہی میسج بھیجا۔ یشما نے ہمت کرتے ہاتھ بڑھا کر فرش پر پڑا اپنا فون اٹھایا اور مشکل سے سانس لیتے اس نے لالا کا میسج کھولا۔ اب اگر وہ روتی تو اس کی آنکھوں سے لہو بہہ نکلتا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، بلکہ کچھ زیادہ ٹھیک ہوں۔ آپ خیریت سے جائیں لالا، اپنا سفر انجوائے کریں، میری فکر مت کریں، بس مصروف ہوں ذرا، بہت پیار کرتی ہوں آپ سے، ایما کو پیار دیجیے گا۔ کھلتی بند ہوتی آنکھوں کے سنگ اس نے میسج لکھ کر احران کو بھیجا۔ میسج ملتے ہی احران نے وہ پڑھا، لیکن اسے چین نہ آیا۔ تبھی اس نے پھر سے کال کی، پر یشما نے روتے ہوئے فون واپس فرش پر گرا دیا۔ وہ اس کے ہاتھ سے چھوٹا اور ساتھ ہی وہ دونوں ہاتھوں سے اپنا سر جکڑ گئی۔ احران کا دل اسے کچھ تو الرٹ دے رہا تھا۔ تبھی اس نے اس ایجنسی کال کی جن کا اسے شوٹ کرنا تھا۔ فلائٹ کینسل کروانا چاہتا ہوں میں، کیا شوٹ کچھ آگے ہو سکتا ہے؟ 1-2 ہفتہ؟ احران نے فون لگتے ہی مقابل موجود انسان سے پوچھا، جس نے شاید کچھ تو ایسا جواب دیا تھا کہ احران ریلیکس ہو گیا۔ مطلب شوٹ آگے ہو گیا ہے، گریٹ، ملتے ہیں نیکسٹ منتھ۔ احران نے مشکور انداز میں جواب دیا اور کال بند کرے وہ واپس گھر کی طرف گیا۔ سیدھا وہ روم میں پہنچا جہاں ایما پیکنگ کرنا بھی بس ابھی ہی شروع ہوئی تھی۔ احران کو کمرے میں آتا دیکھ کر اس نے اپنا کام جاری رکھا۔ مت کریں پیکنگ۔ احران نے اس کے ہاتھ سے کپڑے لے کر رکھے تو وہ حیرت کا شکار مسکرائی کہ اس کے عرابک ماڈل کا ارادہ کیوں بدل گیا۔ کیوں؟ کیا ان دو کے بیچ کباب میں ہڈی بننے والے ہیں ہم امیر؟ وہ تو پہلے ہی جانا نہیں چاہتی تھی، تبھی خوشی خوشی مسکرا کر پوچھنے لگی، ایما میرا دل کچھ گھبرا رہا ہے، تبھی میں منظر سے ہٹنا نہیں چاہ رہا۔ یہ اگلے 2 ہفتے جاسم اور یشما کے لیے بہت مشکل ہے، میں یہاں رہ کر ان کی مدد کے لیے موجود رہنا چاہ رہا ہوں۔ شوٹ 1 منتھ آگے ہو گیا ہے خود ہی، اللہ چاہتا ہے ہم ابھی یہیں رہیں۔ خوب سو آپ نے مائنڈ نہیں کیا؟ وہ تو خود چاہتی تھی، بھلا برا کیوں مناتی؟ مجھے کیوں برا لگے گا؟ میں تو ویسے بھی جہاز کے سفر کا سن کر ڈر رہی تھی کہ پتہ نہیں کتنا ڈراونا ہوگا، اس لیے اچھا ہے مجھے تھوڑا ٹائم مل گیا۔ جویریہ کو میری ضرورت تھی، یہ بہترین ہوا، یقین کرو۔ اسے مطمئن کرے مسکرا دی تو احران کی آنکھیں بھی کچھ آسودگی میں ڈوبی نظر آئیں۔ مجھ سے کم ہی ڈراونا ہے جہاز کا سفر، ڈونٹ وری۔ اس کے لہجے کی شوخ جسارت پر ایما نے سرخ ہوتے رخسار اس کی سبز نگاہوں سے چھپانے کو چہرہ ہی دائیں جانب سرکا لیا۔
چلو اب میری مدد کرو یہ سب ان پیک کرنے میں، باتیں کم کیا کرو۔ وہ اپنی ہفت مٹانے کو موضوع ہی بدل گئی، لیکن احران سوچ چکا تھا وہ آج یشما سے ضرور ملے گا تاکہ کچھ وقت اماں کے بچے ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزار سکیں۔ وہیں جاسم لگ بھگ شام کے 5 تک یوں ہی سڑکوں پر آوارہ گردی کیے واپس حویلی پہنچ آیا تھا۔ اس نے کہیں گاڑی بھی ماری تھی کیونکہ اس کی گاڑی کا بونٹ پوری طرح چھلا ہوا تھا۔ اس کی حالت بھی کچھ اچھی نہ تھی، نمبر بھی اس نے اپنے دونوں بند کر رکھے تھے۔ فرساد صاحب اور وارث اس وقت لیونگ روم میں بیٹھے تھے، دونوں جاسم کے منتظر تھے۔ نوراب نے خود کو صبح سے کمرے میں بند کیا ہوا تھا، شاید وہ وارث کے فیصلے سے بچنے کو خود ہی نظر بند ہو چکی تھی، لیکن سدرا اور اگزئی گھر نہ تھی، اس کی وارث اور فرساد صاحب کو ملازمین سے اطلاع مل چکی تھی۔ وارث اور فرساد صاحب سرد سی خاموشی میں مبتلا تھے۔ کچھ ہی لمحے گزرے کہ بھاری قدموں کی آواز نے دونوں کو متوجہ کیا۔ وہ پیر گھسیٹتا ہوا شاید باہر سے گزرتا اپنے کمرے کی جانب جانے والا تھا۔ جب وارث اٹھ کر خود ہی لیونگ روم سے نکلے تو ان کی نظر اوپر جاتے جاسم پر گئی، جس نے اپنا قدم پہلے زینے پر رکھ کر سہارے کے لیے ریلنگ کو تھاما تھا۔ جاسم! بابا کی مانوس پکار پر وہ اپنا زینے پر رکھا پیر اٹھا کر واپس رکھے گھوما۔ وارث اس کی اتری شکل اور سوجی آنکھیں دیکھ کر لمحے کے 1000ویں حصے میں اس کے قریب جا پہنچے۔ کیا ہو گیا میرے بچے؟ وارث نے اس کا تڑپ کر چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں لیا تو جاسم اذیت ناکی سے مسکرایا، پھر اس نے خود پر کہکہا لگایا اور بابا کے ہاتھوں کو اپنے چہرے سے نجات دیتے ان کے ہاتھ پکڑ کر ہٹائے۔ کیسے بابا ہیں آپ میرے؟ کوئی بھی آتا ہے میری زندگی میں اور مجھے توڑ کر چلا جاتا ہے، آپ کو خبر بھی نہیں ہوتی۔ کیوں پیدا کیا آپ نے مجھے بتائیں؟ کیا ہوں میں؟ کیا مجھے تکلیف میں دیکھ کر آپ کو بھی خوشی ملتی ہے بابا؟ ایسا کیا سرور ہے میرے سلگنے اور تڑپنے میں کہ ہر کوئی میرے ہی دل پر وار کر کے گزر جاتا ہے؟ اس کے ٹوٹتے بکھرتے لفظ جیسے وارث اور اگزئی کے کلیجے پر گرے تھے۔ فرساد اور اگزئی بھی اس کی بھیگی رندی اور ضرورت سے زیادہ بھاری آواز سنے باہر آئے تو سامنے کا منظر اس شخص کو زمین میں گاڑنے کے لیے کافی تھا۔ کسی نے کچھ کہا تمہیں؟ تم رو کیوں رہے ہو؟ کس نے تکلیف دی؟ کون ہے ان آنسوؤں کی وجہ؟ ادھر آؤ اندر، میرا بیٹا کمزور نہیں ہے تو پھر؟ وہ اس لیے اندر آئے جہاں وہ بابا اور پھر کاکا جان کو دیکھتا انہیں راہ سے ہٹاتے، اپنا دامن چھڑواتا جا کر کاؤچ پر بیٹھا اور اپنے سر کے بال مٹھیوں میں دبوچے۔ فرساد اور وارث اور اگزئی نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، دونوں کا دل جیسے بند ہونے کے دہانے پر تھا۔ میں کتنی اچھی ضبط اور برداشت والی زندگی جینے کا عادی ہو چکا تھا، گواہ ہیں آپ دونوں۔ مجھے کسی کی دی تکلیف کا احساس ہونا ختم ہو چکا تھا، پھر وہ ملی مجھے، اس کی محبت ملی، پر اسے میرے ساتھ یہ کرنے کا کوئی حق نہیں تھا۔ وہ کیسے مجھے اور ہجرا سلطان کو ایک کمرے میں بند کر سکتی ہے کہ ہم بات کر پائیں؟ اسے بتایا بھی تھا میں مینٹلی ویک ہوں، ابھی اس عورت کا سامنا نہیں کر سکتا، پر اس نے مجھے مجبور کیا۔ میرا یہ ہاتھ نہیں تھام سکی، میرے ان ہاتھوں کے کانٹے اسے بھی مجھ سے دور کر گئے۔ نہیں معاف کروں گا اسے، بھلے اس کے بنا مر جاؤں، پر نہیں، جب میں اپنی ماں کے بنا نہیں مرا تو اس کے بغیر بھی نہیں مروں گا۔ کسی کو حق نہیں مجھے اتنا برا توڑے بابا، کسی کو حق نہیں ہے نا؟ وہ روتا تڑپتا یہ سب بولتا جیسے فرساد اور وارث دونوں کے کلیجے ایک ساتھ کاٹ گیا۔ جاسم کو ایسے تڑپتا تکلیف سے روتا تو ان دونوں نے کبھی بچپن میں نہیں دیکھا تھا، جیسے وہ اس وقت بے بس ہو کر رو رہا تھا۔ واحد کس سے حساب مانگے سمجھ سے باہر تھا۔ ہجرا سلطان کا ذکر وارث کی سانسیں روکنے کو کافی تھا، پر فرساد اپنی جگہ سے آگے بڑھے اور جاسم کے پاس بیٹھے، اسے اپنے سینے لگایا کیونکہ وہ اگر ایسے مزید روتا تو ان کا دل پھٹ سا جاتا۔ وارث اور اگزئی کے لیے سب سننا ایک طرح انہیں سکتے میں ڈالنے کے مترادف تھا۔ تم ہجرا سے ملے؟ تم اپنی ماں سے ملے جاسم؟ دادا کی بھیگی سوالیہ سرگوشی پر وہ رونا روکے اپنے آنسو بے دردی سے رگڑ کر چہرے پر شفافیت گھسیٹ لایا۔ کیسے مل سکتا تھا؟ نفرت کرتا ہوں ان سے۔ 15 منٹ تک یشما نے ہم دو کو ایک کمرے میں بند کیا، پر میں نے انہیں رونے کے سوا کسی چیز کی اجازت نہ دی۔ جاسم کی ہچکیاں پھر سے شروع ہوئیں، کتنا درد بھرا تھا اس میں جو فرساد اور وارث کی روحیں نوچ رہا تھا۔ وہ جوان جہاں آدمی ہو کر بچوں کی طرح سسک رہا تھا۔ وہ ایسے رو رہی تھی جیسے ابھی مر جائیں گی، روتی رہی، کیوں نہیں بولی؟
کچھ بولنے کو ہوتا تو بولتی، تب کیوں نہیں مری جب 2 سال کے بچے کو پھینک گئی؟ وہ سوال کرتا ہوا ان دو بوڑھوں کو بھی رلا کر رکھ گیا۔ پھر جیسے اسے یشما کا دل تڑپتا ہوا محسوس ہوا تو جاسم نے اپنے دل پر یوں ہاتھ رکھا جیسے جاسم کو اپنے سینے میں شدید برا درد محسوس ہوا ہو۔ یشما سے بھی ناراض ہو گیا ہوں، اس نے مجھ سے کیا وعدہ توڑا ہے، مجھے بھی توڑا۔ آپ تو نہیں جانتے میں کس کرب میں ہوں، میں ان دو کے کرب کی وجہ بھی ہوں، میں سراپا تکلیف ہوں۔ یشما کہتی ہے میں ہجرا سلطان سے ملوں، وہ بے قصور ہے، یشما کو اس عورت نے ورگلا دیا ہے۔ اب میں یشما کو بھی کھو دوں گا کیونکہ بہت بکواس کر آیا ہوں کاکا جان۔ آپ تو جانتے ہیں نا اس کے لیے میری فیلنگز، آپ کو تو پتہ چل چکا تھا وہ کیا بن چکی ہے میرے لیے۔ ایسے ایسے میں سب بگڑ گیا ہے۔ وہ عورت ہماری زندگیوں میں واپس کیا زہر گھولنے آئی تھی، کیوں کیا ان دونوں نے مجھے یوں ٹکڑے؟ یہ بہت تکلیف دہ ہے، مجھ سے اس عورت نے میری بیوی بھی چھین لی کاکا جان۔ پہلے اس عورت نے مجھ سے میرا بچپن چھینا، اب جب میری زندگی میں کچھ پہلی بار اچھا ہوا تو وہ پھر آ گئی مجھے حالی کرنے۔ کیا ہوگا اگر یشما کو کھو دیا؟ اس جیسی میں مر کر بھی ڈھونڈ نہیں سکتا، وہ اس دنیا میں صرف ایک ہے۔ مجھے جانا چاہیے، میں نے اسے کچھ ایسا کہا ہے جو وہ برداشت نہیں کر سکتی۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ ایک دم جیسے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اس وقت اس کی حالت ہی جہانی تھی، نہ سانس لے پا رہا تھا، نہ سکون سے کچھ بول یا سن پا رہا تھا، اور مزید فرساد صاحب اپنے گناہ کا بوجھ نہ اٹھا سکے۔ ہجرا سلطان بے قصور تھی۔ فرساد صاحب کے چیخ اٹھنے پر جیسے اب زمین جاسم اور وارث دونوں کے پیروں تلے سے سرکی۔ جاسم سانس روک کر فرساد صاحب کو بھی نا سمجھی سے دیکھنے لگا۔ یہی کیفیت وارث کی تھی۔ کیا مطلب؟ اس نے خود چھوڑا تھا مجھے بابا، وہ مجھے اور جاسم کو خود اپنی مرضی سے چھوڑ کر گئی تھی، آپ اس عورت کو بے قصور کیسے کہہ سکتے ہیں؟ وارث اور رگزئی جو کب سے یہ سب سہ رہے تھے مزید چپ نہ رہ سکے تو بابا کے سامنے آ کر تن گئے کہ وہ یہ کیسی بات کر رہے ہیں۔ خود جاسم بھی اپنی جگہ تھما ہوا تھا، جبکہ سدرا اور رگزئی بھی یہ سب سنتی باہر ہی آ کر رک چکی تھی۔ اپنا اختتام دیکھنے اور سننے کا اس کا بھی وقت آ گیا تھا۔ نہیں، وہ نہ تمہیں چھوڑ کر گئی نہ جاسم کو۔ تم نے نوراب سے جب شادی کی وہ ٹوٹ گئی، لیکن جب تم اس کی اولاد کے باپ بنے تو ہجرا سلطان مر گئی وارث۔ محبت کرتی تھی وہ تم سے، جاسم تو اس کی جان کا ٹکڑا تھا۔ جب جاسم اس کی کوکھ میں تھا تو نوراب اور خانم دونوں نے اس عورت کو ہر لمحہ اذیت دی، یہاں تک کہ وہ موت کے دہانے چلی جاتی۔ ایک بار تو اتنی شدید زخمی ہوئی کہ ڈاکٹر نے کہا اپنا بچہ گرائے ورنہ مر جائے گی، پر اس نے چپ چاپ ظلم سہے لیکن اپنے بچے کو کچھ نہیں کیا۔ ایسی ماں اپنے بچے کو کیسے چھوڑ سکتی تھی؟ اور تم وارث، تم اسے کبھی وہ مان، وہ مرتبہ اور وہ عزت نہیں دے سکے جس کی وہ حقدار تھی۔ وہ گئی تھی صرف یہ دیکھنے کہ اس کے چند گھنٹے غائب ہونے پر کیا تمہیں اس کی کمی محسوس ہوگی، یا اس کے ساتھ ساتھ تمہاری اس کے لیے محبت بھی مر گئی۔ لیکن وہ واپس آ گئی کیونکہ بھلے تم سے اس کی محبت مر گئی ہو، اس کا جگر گوشہ تو یہی تھا۔ لیکن سدرا اور نوراب نے وارث کو نہ جانے کیا کیا کہا کہ اس نے اس گھر میں گھسنے نہ دیا اور بنا اس کی سنے سے طلاق دی، اور پھر بھی جاسم کو کبھی نہ چھوڑتی مگر میری خانم۔ ہاں، میری ہی خانم نے ہجرا کو دھمکایا کہ اگر کبھی زندگی میں اس نے تم دو سے ملنے کی کوشش کی تو وہ جاسم کو مار دے گی۔ یہ کہنے کی دیر تھی کہ ہجرا نہ صرف گئی بلکہ وہ خود کو گم کر گئی۔ اس نے تم دو کی نفرت سہنی مناسب سمجھی کیونکہ تم دو کی موت نہیں سہ سکتی تھی۔ میں چپ رہا کیونکہ خانم سے بہت پیار کرتا تھا۔ وہ ہمیشہ کہتی وہ یہ سب نوراب کے لیے کر رہی ہیں، کوئی بیٹی نہیں تھی ہماری تو خانم اس سے بہت پیار کرتی تھی، اور میں نے بھلے اس میں ان کا کبھی ساتھ نہ دیا ہو پر میں چپ چاپ دیکھتا رہا کیونکہ تب مجھے بھی لگا کہ ہجرا چلی گئی ہے تو سب بہتر ہو جائے گا۔ نوراب نے وعدہ کیا تھا مجھ سے وہ جاسم کو ماں کا پیار دے گی، اور میں ان دو عورتوں کی باتوں میں آتا رہا۔ یشما جھوٹ نہیں کہہ رہی تھی، وہ کبھی کسی ایسی عورت کا ساتھ ہی نہیں دیتی جو مجرم ہو۔ تم اتنا تو اسے جانتے جاسم، تم نے اتنا بھی نہ سمجھا اور دعویٰ محبت کا کر رہے ہو۔ اس وقت نفرت سے بھی کوئی بڑا جذبہ ہوتا تو کہا جا سکتا تھا کہ وارث اور جاسم کی آنکھوں میں وہ رنگ تھا۔ باہر کھڑی سدرا اور رگزئی یہ سب سن کر اپنے تابوت میں آخری کیل گاڑنے جا چکی تھی۔ آپ سب جانتے تھے تو اب تک چپ کیوں تھے؟ اتنے سال بابا،
آپ نے مجھے اور میرے بیٹے کو قطرہ قطرہ مرتے دیکھا پر زبان سی لی کہ محبت ہے یا درندگی۔ ہاں میں بزدل تھا، محبت کرتا تھا، پر یہی آپ کی خانم مجھے بھی ٹارچر کرتی تھی۔ وہ نوراب ہاتھ کاٹ کر اس خون سے میرے راستے تنگ کرتی تھی، کہتی تھی خود بھی مرے گی، ہجرا کو بھی مار دے گی۔ وہ تو واقعی پاگل تھی، کر دیتی۔ تبھی چھپ چھپ کر ہجرا کے پاس جاتا تھا کہ کسی کی نظر نہ پڑے اس کی خوشی پر۔ کیا کرتا میں؟ نہیں دے سکا اسے عزت مان اور مرتبہ، لیکن آج بھی دل میں وہی بستی ہے۔ آپ نے ہم دونوں کے ساتھ اچھا نہیں کیا بابا۔ آپ کم از کم جاسم کو اس کی ماں سے دور ہونے نہ دیتے۔ میری خیر تھی، میں بے وفائی کا مرتکب ہو کر اس سے محروم ہونے کو قبول کر لیتا۔ اس بچے کا کیا قصور تھا کہ آپ نے اس کے لیے کوئی قدم نہ اٹھایا، کہ اپنی نفرت کرتا رہا اور آپ دیکھتے رہے؟ ایسی بھی کون سی محبت تھی آپ کو موڑے سے؟ وارث نے ان کو پہلوؤں سے تھامے جیسے جھنجھوڑ سا دیا، اور فرساد صاحب کی آنکھیں درد سے بھری تھیں۔ ان کے پاس کوئی جواب نہ تھا، اور جو جاسم کے وجود کو یہ حقیقت نوچ رہی تھی کہ اس کے درد کا تو کوئی اندازہ ہی نہ لگا سکتا تھا۔ مجھے معاف کر دو تم دونوں، میں سدرا کو بچاتا رہا، یہ سب سامنے آتا تو تم اپنی ماں سے نفرت کرتے اور آپ کو چھوڑ دیتے۔ میں نے سوچا ہجرا خود ہی ایک طرف ہو گئی ہے تو یہ بہت سوں کو بچا لے گا۔ میں کیا کرتا بتاؤ؟ ان دو عورتوں نے مجھے بھی بے بس کر رکھا تھا۔ میں سمجھتا تھا وقت کے ساتھ وہ دونوں ٹھیک ہو جائیں گی، ان کا مقصد پورا ہو گیا تھا۔ میں نے سوچا اب وہ کچھ برا نہیں کریں گی، لیکن میں غلط نکلا۔ ان دو کی درندگی کی کوئی حد نہیں تھی۔ فرساد صاحب کے منت کرنے، غلطیاں اور گناہ تسلیم کرنے کا وقت گزر چکا تھا۔ جاسم نے بابا کو پکڑ کر فرساد اور رقصی سے دور کیا۔ میری ماں کو تکلیف دی گئی اور آپ فیملی پالیٹکس کے مزے لیتے رہے۔ میرے بابا کو وہ دو مل کر ٹارچر کرتی رہی، آپ چپ رہے۔ آپ ان دو کے سگے تھے، ہم دو کے دشمن تھے۔ ایسا بھی کیا گناہ تھا ہمارا؟ جاسم کے الفاظ نہیں تھے، درد تھے، کوڑے تھے جو جسم کے اندر دبی روح فرساد کی روح کو زخمی کر رہے تھے۔ معاف کر دو، تم دو میرا خون ہو، میں مجبور تھا میری جان۔ فرساد صاحب نے سسک کر جاسم کا چہرہ تھامنا چاہا، پر اسے ان کے ہاتھ اچھوت سے بھی گندے لگے۔ تبھی انہیں جاسم نے پکڑ کر بے دردی سے جھٹکا۔ آپ کو کہا تھا پانی سر سے گزرنے کا انتظار نہیں کرنا، آپ نے سب تباہ ہونے کے بعد بتایا۔ معاف نہیں کر پاؤں گا۔ میں نے صورت کو ایک لفظ بولنے نہ دیا، وہ روتی رہی، میں اس کی تکلیف سنتا دیکھتا رہا۔ میں نے یشما کو کتنی اذیت دی، سب ختم کر دیا میں نے، تب آپ نے اپنا منہ کھولا۔ محبت اتنی حیوانی نہیں ہو سکتی کاکا جان۔ محبت کے نام پر جو کالک آپ نے میری قسمت کو اور مجھے لگائی، اس کی کوئی معافی نہیں۔ اب میں کہاں کر رہا ہوں؟ وہ دونوں مر گئیں یا دور چلی گئیں تو میری موت کے لیے بھی تیار رہیے گا۔ سب کچھ ختم کر کے آپ مجھے اپنا خون کہنے لائق نہیں رہے، سنا آپ نے؟ اور بابا آپ سب کی کھوکھلی محبتوں کا سایہ میری محبت کو بھی نگل گیا۔ خوش ہو جائیں جاسم اور رغزی کے اجڑنے پر، اب جیسا ہو گیا ہوں میں بھی۔ اس کی فلک شگاف دھاڑ اور اس کے لہو میں لتھڑے لفظ ان دو لوگوں کا گلا کاٹ گئے۔ جاسم! وارث نے اپنے بچے کو تھامنا چاہا، پر اب اس کے لیے بابا بھی ناقابل برداشت ہوئے۔ اپنی محبت کو تسلیم نہ کروانے والے لوگ اس کی نظر میں گندے تھے۔ آج تو وہ بھی خود کے لیے ناپاک ہو گیا جو کچھ اس نے آج کر دیا۔ مجھے چھونے کی کوشش نہیں، جا رہا ہوں میں ان دو کے پاس۔ میرا آپ سب سے کوئی تعلق نہیں، مر گیا جاسم آپ سب کے لیے، پڑھ لیں فاتحہ میری۔ وہ دونوں کو برابر سزا سنا کر دونوں کے دل لہو چھوڑے وہاں سے بھاگتے ہوئے چلا گیا، اور وارث روتے اس کے پیچھے گئے تو فرساد نے اسے تھام کر روکا۔ لیکن جن نظروں سے وارث نے اپنے سفاک باپ کو گردن پھیرے دیکھا، وہ نظریں سہنے لائق نہ تھی، وہ آرے سے کٹنے کی اذیت دے گئی۔ جاسم ہماری بے بسی نہیں سمجھ سکتا وارث، میں وعدہ کرتا ہوں نوراب اور سدرا اس کی سخت سزا سہیں گی، تم دیکھنا بچے۔ مجھے دیر سے ہوش آئی کہ میں نے کتنا برا کیا، لیکن محبت نے جیسے تمہیں بزدل بنا دیا، مجھے بھی چپ لگا دی۔ تم تو مجھے سمجھو وارث۔ وہ بابا کے ہاتھ جھٹک گئے، کیونکہ اس باپ کے لیے وارث اور رغزی کا سینہ بھی تنگ پڑ چکا تھا۔ فرساد اور رغزی نے باپ ہونے کی بہت کڑی قیمت وصول کی تھی۔ آپ مجھے بتاتے تو کم از کم میں جاسم کے دل میں ہجرا کی نفرت تو نہ بھرتا۔ آپ نے مجھے بھی ایک برا اور ذلیل باپ بنا دیا بابا۔ مجھے پتا ہے میں ہجرا کے کبھی لائق نہ تھا،
لیکن اس سے اس کا بیٹا دور کر کے میں بہت گھٹیا ثابت ہوا ہوں۔ وہ تو خوش رہنے لگی تھی میرے ساتھ جاسم کے پیدا ہونے کے بعد۔ پھر میں یہی سوچتا رہا آج تک کہ کیوں مجھے چھوڑ گئی۔ اس کی انائیں اونچی تھی، وہ میرے ساتھ کسی کا سایہ بھی برداشت نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن میں اس سے پہلے ہی نوراب کا تھا، منگنی ہو چکی تھی میری نوراب سے۔ پھر بھی میں نے بہت کوشش کی نوراب سے دور رہنے کی۔ مجھے اپنی ماں سے محبت نہیں ہے، مجھے آپ کی محبت سے نفرت ہو گئی ہے۔ آپ کو ہو نہ ہو، نوراب کو تو میں طلاق دوں گا، اور ایک نہیں پوری 3۔ اب وہ مرے یا جیے، خدا کی قسم مجھے پرواہ نہیں، اور میں قسم کھاتا ہوں میری ماں مری ہے یہ نوراب تو ان کا منہ بھی نہیں دیکھوں گا۔ دعا کریں جاسم کی ماں اور بیوی کو کچھ نہ ہو۔ اگر جاسم کے دل و دماغ کے ساتھ یا اس کی زندگی کی ان 2 اہم عورتوں کے ساتھ کچھ بھی ہوا، آپ بھی نوراب اور سدرا اور رگزئی کے ساتھ اپنی سزا طے کر لیجیے گا، کیونکہ گناہگار صرف ساتھ دینے والا نہیں ہوتا، چپ چاپ تماشا دیکھنے والا بھی ہوتا ہے۔ میں تو ذلیل ہوں بابا، میں بہت ذلیل ہوں، پر آپ اس دنیا کے سب سے ظالم باپ ہیں۔ وارث بھی آج بچوں کی طرح رویا تھا۔ فرساد صاحب یہ سب سننے کا حوصلہ پہلے ہی جمع کر چکے تھے، وہ تو اس سے بھی سخت رد عمل امید کر رہے تھے، یہ تو کچھ بھی نہیں تھا۔ وارث بھی وہاں سے دل برداشتہ ہوتے چلے گئے تو فرساد اکیلے رہ گئے۔ ان کے دل سے تو بوجھ اتر گیا، پر جو بوجھ وہ اپنے بچوں پر لاد چکے تھے وہ فرساد اور رگزئی کو مارنے پر تلا تھا۔ جاسم گاڑی لے کر نکلا تھا، وہ مسلسل یشما کو کال ملا رہا تھا، پر یشما کا فون بند تھا۔ جاسم کو اور بہت سی کالز آ رہی تھی، پر وہ سب کاٹتا ہوا بس ڈرائیونگ کے ساتھ یشما کو کالز ملا رہا تھا۔ لیکن اس طرف نگہبان کی عمارت پچھلے 2 گھنٹوں سے شدید آگ کی لپیٹ میں تھی۔ لگ بھگ تمام عورتوں اور سٹاف کو ریسکیو کیا جا رہا تھا۔ فائر بریگیڈ کی گاڑیاں بھی آگ مٹانے پر لگی تھی، ارد گرد ایمبولینس کے سائرن، کیونکہ زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا جا رہا تھا۔ آگ کی لپیٹ میں پوری عمارت آ کر جھلس چکی تھی۔ کسی کو پتہ نہیں تھا اچانک یہ آگ لگی کیسے۔ زہرا کی حالت بھی اچھی نہ تھی، سفوکیشن کے سبب وہ مرتے مرتے بچی تھی، مگر اس نے ہوش میں آتے ہی یشما چلانا شروع کیا۔ لیکن جب زخمیوں کی فہرست اسے دکھائی گئی تو باہر نکالی کسی فرد میں یشما نہ تھی۔ زہرا نے روتے ہوئے بلڈنگ کی طرف دیکھا، جتنے لوگ اندر پھنسے تھے سب نکالے جا چکے تھے، تو یشما کہاں تھی؟ چیخو پکار شروع ہو چکی تھی جیسے قیامت تو اب آئی ہو۔ اچھا ہوا، یقین کریں کہ آپ نہیں جا رہی، مزہ آئے گا ساتھ۔ یہ خبر جویریہ کے لیے سب سے اچھی تھی کہ اسے ایما چھوڑ کر نہیں جا رہی، اور خود سرکان کو بھی ریلیف ملا تھا۔ شام کی چائے بھی وہ لوگ ساتھ ہی پی رہے تھے۔ ایما جویریہ کو خود ذرا گارڈن سائڈ لائی تھی تاکہ تھوڑی واک کر سکے۔ البتہ سرکان دیکھ رہا تھا کہ احران کافی دیر سے چپ اور گمسم سا تھا۔ کون سا مزہ جویریہ، 2 کباب کے ہڈے ہوں گے تمہارے اور سرکان کے بیچ۔ ایما نے اسے سہارا دے رکھا تھا اور دونوں ہی نرم گھیلی گھاس پر ننگے پیر چل رہی تھی۔ ایما کے منہ بسوڑنے پر جویریہ مسکرائی۔ نہیں، آپ تو جان ہے میری۔ جویریہ کی خوشی سے لاڈ سلپ ہوتے دیکھ کر ایما کو بھی مسکرانا پڑا۔ امیر صاحب کیا بات ہے، کوئی بات پریشان کر رہی ہے آپ کو؟ سرکان نے آہر احران کو چپ دیکھے پوچھ ہی لیا۔ وہ جو ایما اور جویریہ کو مسکراتا، باتیں کرتا اور ہنستا دیکھ رہا تھا، سرکان کے سوال پر متوجہ ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ تم ایما اور جویریہ کا دھیان رکھنا، میں یشما سے مل کر آتا ہوں۔ دوپہر سے شدید بے چینی ہو رہی ہے، مجھے لگا تھا وہ کال بیک کرے گی، پر اب تو اس کا فون ہی بند ہے۔ میں ایک بار اسے دیکھ کر تسلی کر کے آتا ہوں۔ احران کے اٹھ کھڑا ہوتے ہی سرکان بھی اٹھا۔ ایما اور جویریہ تو ایک دوسرے سے گپوں میں ہی بزی تھی، تبھی احران نے یہیں سے جانے کا فیصلہ لیا۔ سرکان اسے گاڑی تک پورچ میں سی آف کرنے آیا۔ خیر سے جائیں، میں ہوں یہاں، بے فکر رہیں۔ سرکان نے اسے مطمئن کرتے روانہ کیا، خود وہ اپنی پریشانی جھٹک نہ سکا اور واپس آیا۔ کرسی سنبھالے بیٹھا تو وہ 2 سہیلیاں اب بھی خوش گپیوں میں لگی تھیں۔ جویریہ کو خوش دیکھ کر وہ مدھم سا مسکرا دیا، جبکہ وہیں کال کوٹھڑی جیسی جگہ تھی جہاں یشما کو لٹایا گیا تھا، دھوئیں کے سبب اس کا چہرہ سیاہ ہو رہا تھا۔ جب آگ لگی تب حاکان کے لوگوں نے یشما کو بڑی صفائی سے اس کمرے سے نکال لیا اور وہاں ایک مردہ خانے سے لائی اسی کی عمر کی عورت چھوڑ دی اور اس کے گلے میں یشما کا بلو ٹوپاز بھی پہنا دیا، جبکہ اس کمرے میں اضافی تیل چھڑک کر آگ بھی لگائی گئی تاکہ اس کمرے کی ہر چیز جل کر خاکستر ہر صورت ہو، بھلے پوری بلڈنگ بچ بھی جائے۔ لیکن یشما ایک تو ذہنی اذیت میں پہلے ہی تھی، دوسرا سفوکیشن کے سبب وہ سانس نہ لے پا رہی تھی۔ تبھی حاکان کے لوگ اسے جہاں اٹھا کر لائے، پہلے اسے سدرا اور رگزئی کے کہنے پر ٹریٹمنٹ دیا گیا، کیونکہ سدرا اور رگزئی اپنی مجرم کو اتنی آسان موت نہیں دینے والی تھی۔ حاکان، وہ مری تو نہیں؟
سدرا نے اپنے کمرے میں ٹہلتے حاکان کو کال کی، جو خود بھی اس وقت اسی جگہ تھا جہاں یشما کا ٹریٹمنٹ جاری تھا۔ مرنے کے قریب ہے، دھواں اس کے پھیپڑوں میں بھر گیا۔ یہ تو اتنا رسکی نہیں، پر یہ مینٹلی کولیپس تھی پہلے ہی۔ یہ میرا ڈاکٹر آدمی بتا رہا ہے۔ اب یہ مر گئی تو میرا قصور نہیں ہوگا خانم، کیونکہ بیچاری آخری سانسیں لیتی محسوس ہو رہی ہے۔ شدید دکھ میں ہے تمہاری یہ قیدی خانم۔ ایسا بھی کیا کرتی ہو تم اپنے شکاریوں کے ساتھ، واللہ علم۔ خاقان کی بکواس سننے کا اس وقت سدرا کے پاس وقت نہ تھا۔ اس سے پہلے سدرا کا یہاں سے نکلنا مشکل ہوتا، وہ جا کر ایک بار یشما کو دیکھ کر تسلی چاہتی تھی۔ اتنی جلدی تو سدرا کو کیسے مرنے دیتی؟ اتنی جلدی وہ یشما کو کیسے مرنے دیتی جس نے سدرا کو برباد کر دیا تھا؟ اپنے آدمیوں کو کہو مرنی نہیں چاہیے وہ، سمجھ گئے تم؟ میں آنے کی کوشش کرتی ہوں، وہ جو مردہ عورت چھوڑی تم نے یشما کی جگہ، جل کر راکھ تو ہو چکی ہوگی نا، کیونکہ میرا آدمی بتا رہا ہے کہ نگہبان کی بلڈنگ کی آگ لگ بھگ بجھا دی گئی ہے۔ سدرا ہر کام پوری تسلی سے چاہتی تھی۔ حاکان کو تو کرمنل ہو کر اب اس عورت سے ڈر لگ رہا تھا۔ بے فکر رہو خانم، انہیں راکھ میں بس وہ پینڈنٹ ملے گا۔ تم ابھی مت آؤ، تمہاری قیدی کا سانس چل پڑا ہے بجلی کا جھٹکا دینے سے۔ حاکان کی نظر میڈیکل سیٹ اپ کی جانب تھی جہاں دو لوگوں نے بجلی کا جھٹکا دے کر یشما کی رکی سانس گزارے لائق بحال کر دی تھی۔ سدرا نے فوری کال کاٹی کیونکہ اسے لگا جیسے اس کے کمرے کی جانب کوئی تیزی کے سنگ چلا رہا ہے۔ جی جناب، تو کیسی لگی آپ کو منڈے دھماکہ ایپیسوڈ؟ تو کل والی ایپیسوڈ اس سے زیادہ دھماکے دار ہونے والی ہے۔ کیا ہونے والا ہے، کیا ریئیکشن آنے والا ہے سب کا، کیسے ہوگا یہ سب کچھ، تو ملتے ہیں کل کی ایپیسوڈ میں جو بہت ہی زیادہ تھرلنگ ہونے والی ہے۔ اور بتائیے گا آج کی ایپیسوڈ آپ کو کیسی لگی، بیسٹ سین اور ڈائلاگ بھی ضرور مینشن کیا کریں۔ تو جلدی سے چلتے ہیں، جاتے ہیں اور کل واپس آتے ہیں۔ بائے بائے۔